84۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر آیت ماشاءاللہ اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ ابھی جو ہم آیت کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مدینہ میں کیا تھا کہ یہود کے 3 قبیلے تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا۔ وہاں پہ جو پہلے سے قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے جو کہ مشرکین کے قبیلے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں اتنا لڑتے تھے، سارا وقت ان کی لڑائیاں رہتی تھی۔ اب ان کی دوستی، جیسے اوس کی جو دوستی ہے وہ بنو قینقاع سے تھی، بنو قریظہ سے تھی، اینڈ بنو نذیر اور بنو قینقاع کی جو دوستی تھی وہ بنو خزرج سے تھی۔ اب جب بھی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی تو جو بھی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ لڑیں گے، اس قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اب جو بنی اسرائیل تھے وہ تھے تو مسلمان ہی آپس میں، لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب مل جاتے تھے اوس اور خزرج کے ساتھ تو ان سے جنگ کرتے تھے۔ اب وہ جب جنگ کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ مارے جاتے تھے۔ اگر جیسے قینقاع کے لوگ کر رہے ہیں تو خزرج کے لوگ، وہ جو دوسرے قریظہ کے لوگ ہیں وہ مارے جاتے تھے، یا پھر اگر ان کو فتح ہو جاتی تھی تو ان کو لوگ جو ہیں وہ قیدی بن کے وہ لے جاتے تھے ساتھ۔ اب جب قیدی ہو کے جاتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، پھر یہ فدیہ اکٹھا کرتے تھے، کہتے تھے جی ہم نے تو اپنے لوگوں کو چھڑانا ہے، کیونکہ ہماری تورا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو فدیہ سے چھڑانا ہے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جیسے مسلمان ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی طرح سے پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہی حکم بنی اسرائیل کو تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرو گے، اور اگر کوئی قیدی ہو کے کہیں جاتا ہے تو تم لوگ اس کو چھڑواؤ گے بھی۔ اب اس کا سوال اللہ تعالیٰ جو ان کو بتا رہے ہیں، وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا عہد، لا تسفکونا کہ نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجونا اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو وہ کیسے نکال رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، انفسکم، کہ تم اگر کسی کو نکال رہے ہو جو دوسرا مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے تو وہ تم اپنے آپ کو ہی نکال رہے ہو، وہ تم ہی ہو۔ جیسے یہ بالکل وہی اس انداز ہے کہنے کا، من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا تھا اس بات کا، وانتم اور تم تشہدون اور تم اس کے گواہ بھی ہو، ثم پھر انتم تم سب ہاؤلائی وہی ہو، تقتلونا تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، مینز اپنے بھائیوں کو، وتخرجونا اور تم نکالتے ہو، فریقن ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرونا تم سب مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، بالعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یأتوکم آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو اس کا، وَهُوَ مُحَرِّمُ اور وہ تو پہلے ہی حرام تھا تم پہ، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فدیہ دے کے اس کو چھڑا رہے ہو تو یہ تو پہلے ہی تم پہ حرام تھا کہ تم نے ان سے جنگ نہیں کرنی تھی، تم نے ان کو مارنا نہیں تھا، تم نے کسی اور کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ آج بھی دیکھیے کیا ہے، ایک مسلمان کو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کرتا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں ایک ایک بات کو۔ قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ایک آیت ایسے آپ سنا کرے جیسے آپ پہ، ہم پہ میرے پہ نازل ہو رہی ہے، اس طرح سے سنا کرے اور تبھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک ایک آیت جیسے کہتے ہیں نا کہ خزانے کھلے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہ میں بار بار جب کہتی ہوں نا، کبھی میں کوئی آیت پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں یہ آیت مکمل قرآن ہے، تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر آیت ہی مکمل قرآن ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، آپ بلیو کریں اتنا ڈر لگتا ہے یہ پڑھ کے کہ میں آج بھی جب اپنی کلاس میں، کیونکہ میں یہاں پہ آنے سے پہلے اپنی کلاس کرا کے آتی ہوں، کہ اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آیت کو پڑھ کے میں نے جب اس کو سمجھنا شروع کیا تھا تو مجھے پورے قرآن کی بیسیکلی سمجھ آئی کہ آپ بھی غور سے سنیے گا اور آپ انڈر لائن اس آیت کو کر لیجئے اور اس کو بلکہ اپنے فریج پہ لگا لیں تاکہ آپ اس کو بھولے نہیں، کہ آفتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، بعد
الکتاب کتاب کا، وَتَکْفُرُونَ اور تم انکار کرتے ہو بِبَعْضٍ بات کا۔ سمجھ آئیے اس بات کی نا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ والی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم نے مان لیا، اور یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم نے نہیں مانا۔ ہوتا ہے نا ایسے، کتنے احکامات ہم اتنے آرام سے درگزر کر دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں، اب جب اتنی نیکیاں کی، اب اگر یہ بات نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا۔